ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ جب ایک شے میں سے دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرزنش فرمائی کہ عجیب کم بخت قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، اور تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہمارے آج کے سبق میں اگلے الفاظ میں اللہ رب العزت نے او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہاں او شک کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قسوۃن سے اسم تفضیل اقصا آتا ہے، مگر مزید سختی کے اظہار کے لیے اشد و قسوہ فرمایا۔ ترجمہ میں اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگار، ہم سخت ہی سہی مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈر سے، اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسموں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی نکلنا، ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت کو وہی جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا مارا ہوا کوئی شخص انکار کرے تو کرے، اہل سنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔
سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس جیسی اور بے شمار آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اسی طرح سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا، اور یہ حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 5 میں حدیث نمبر 89 ہے، اور صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح کھجور کے تنے کا باواز بلند رونے کا واقعہ بھی صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انکار صرف گمراہی ہے۔ ہم پر قرآن کے الفاظ حجت ہیں اور ان کے ظاہر معنی کی پیروی فرض ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، جس میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، قلوب قلب ان کی جمع ہے اور اس کے آخر میں کم ہے، اور یہ اسم کے آخر میں کم ہے، اس لیے ترجمہ تمہارا تمہاری تمہارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جائے گا۔ اور لفظ قلب اردو میں بولا جاتا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیام محمد کا پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، جب لفظ من لفظ بعد سے پہلے آ جائے تو یہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، اور لفظ من کا اپنا معنی نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، بعد ذالک کا ترجمہ ہوگا اس کے بعد۔ فہیا پس وہ، کل حجارتی پتھر کی طرح ہے۔ کاف اسم کے شروع میں تشبیہ کے لیے ہے، اور اس تشبیہ میں ترجمہ کیا جاتا ہے مثل مانند کی طرح۔ الحجارہ حجر ان کی جمع ہے، آخر میں گولتا مؤنث کی نہیں بلکہ جمع کی ہے۔ تو کل حجارتی پتھر کی طرح ہیں، او یا یعنی بلکہ، او کا معنی یا نہیں بلکہ، اشد اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی بہت زیادہ سخت۔ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے بعض، من کے معنی میں سے کے علاوہ بعض کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں بریکٹ میں بعض لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو یا یقیناً جو، یتفجر وہ پھوٹ پڑتی ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، نہر ان کی جمع انہار۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو، یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں۔ شق صدر اردو میں بولا جاتا ہے، شق القمر بھی بولا جاتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ پس وہ نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما یقیناً جو، یہبط وہ گر پڑتے ہیں، یہبط نیا لفظ یاد کریں، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے،
خشیت الہی اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، ماں کے بہت سارے معنی آپ نے پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ جو جس، کیا کس، نہیں نہ وغیرہ کیا جاتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ نہیں ہے، اور جب اس کا معنی نہیں ہو تو کنفرم اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک اسم کے شروع میں بی آتا ہے اور وہ بی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس ماں کا ترجمہ یقینی طور پر نہیں سے کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ ہرگز غافل، عما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو۔ عما دو چیزیں ہیں، عن پلس ما، عن پلس ما، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، عما اس سے جو، تعملون تم سب کرتے ہو۔ تعملون میں تا کا ترجمہ تم، و نون کا ترجمہ سب، باقی لفظ عمل ہے اور عمل کا معنی کام کرنا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، قلب کی جمع ہے قلوب، قلبی تعلق، امراض قلب بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ من بعد ذالک اس کے بعد، لفظ من بھی اردو میں بولا جائے گا، من جانب، من عن، من حیث القوم۔ فہیا پس وہ کالحجارتی پتھروں کی مانند ہیں یا پتھروں کی طرح ہیں، کاف تشبیہ والا اردو میں بولا جاتا ہے، کالعدم تنظیم کما حقہ۔ الحجارہ حجر ان کی جمع ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود اردو میں بولا جاتا ہے، حجر و شجر بھی بولا جاتا ہے۔ او اشد قسوہ بلکہ بہت زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما یقیناً جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں۔ یتفجر سے ملتے جلتے الفاظ میں سے ہماری اردو زبان میں لفظ فجر بولا جاتا ہے، اور فجر کا مفہوم ہے پو پھوٹنا۔ رات کے آخری پہر میں جو آسمان پر روشنی جو ہے وہ بکھرتی ہے، اس کو پو پھوٹنا فجر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ منہ اس سے، الانہار نہر۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما یقیناً جو، یشقق پھٹ پڑتے ہیں، شق صدر شق القمر، فیخرج پھر نکل آتا ہے، فا کا معنی پھر، یخرج نکل آتا ہے، خارج خروج اخراج، منہ اس سے، الماء پانی، ماء الحیات اور ماء اللحم اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یقیناً جو، ما اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، من جانب، من وعن، من حیث القوم، اور خشیت بھی اردو میں بولا جاتا ہے خشیت الہی، ڈر کے معنی میں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل ہرگز غافل، عما اس سے جو، تعملون تم سب کر رہے ہو۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں، اور 3 میں سے 2 کا روٹ ایک ہے، قسط اور قسوہ، جن کا معنی سختی ہے، یہ بھی تو گر پڑتے ہیں۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، بیماری اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا الہ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔